الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے جس کا کچھ بیان میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کیا تھا. اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. پھر آگے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کراؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ تعالی کی طرف سے رحم کیا جائے. یہ آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اس کا جو پہلا جملہ ہے اسی کی تھوڑی سی تشریح پچھلی مرتبہ کی تھی. وہ یہ کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور بھائی ہونے کا مطلب ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ نسبی طور پر بھائی بھائی ہیں. ہر ایک کے ماں باپ الگ ہوتے ہیں، اس کا شجر نسب دوسرا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی رنگ و نسل میں بھی فرق ہوتا ہے. لیکن بھائی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایک تو جس طرح بھائیوں کے درمیان آپس میں محبت اور خیر خواہی کا تعلق ہوتا ہے، وہ ہر مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے. جتنے مسلمان ہیں دنیا میں جہاں پہ ہی آباد ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ محبت، ان کے دکھ درد میں شرکت، ان کی خیر خواہی، یہ ہر مسلمان کا بحیثیت مسلمان کے فرض ہے. اور بنیاد اگر دیکھی جائے تو بھائی ہونے کی بنیاد ہے خیر خواہی، یعنی بھلا چاہنا. ہر آدمی کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا بھلا چاہے. اس کے دل میں یہ جذبہ اور یہ خواہش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرمائے. اور اسی کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. یعنی سارا دین فرما دیا، سارا دین جو ہے وہ نصیحت یعنی خیر خواہی کے اندر پنہاں ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ نصیحت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکام کے لیے، اور سارے مسلمانوں کے لیے. اب اللہ کے لیے نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی حاجت نہیں ہے، لیکن
اللہ کے لیے نصیحت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آدمی اس طرح بندگی کرے کہ اس کے ہر حکم کو اپنے ذمہ لازم سمجھے اور اس کی اطاعت کرے. اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ایک مقدس نمونہ سمجھ کر آپ کی تمام سنتوں کی اتباع کرے. رسول کے ساتھ نصیحت یہ ہے. حکام کے ساتھ جو تمہارے اوپر حاکم بنے ہوئے ہیں ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق حکومت کریں. وہ خود سے نہیں بن گئے ہیں حاکم یا خود سے بادشاہ نہیں بن بیٹھے ہیں. ان کے پاس جو طاقت آئی ہے وہ خود سے نہیں آ گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. لہذا وہ ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے حکومت کریں. تو ان کے لیے بھی خیر خواہی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو موقع ہے ان تک بات پہنچانے کا تو محبت اور خیر خواہی کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے کہ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے مثلا وہ غلط ہے اور صحیح راستہ یہ ہے، اور یہ ہم تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ حاکم کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں حکومت کرتا ہے، تو یہ ان 7 لوگوں میں شامل ہے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے عادل حکمران کی. تو اس حکمران کو اس فضیلت کی طرف لانے کی کا دل میں درد ہو، دل میں جذبہ ہو کہ یہ کسی طرح اس معیار کے اوپر پورا اتر جائے. اس کے لیے جو کچھ آدمی نصیحت کر سکتا ہے نصیحت کرے، دعوت دے سکتا ہے دعوت دے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم دعا کرے کہ اللہ اس کی اصلاح کر دیجیے. تو یہ حکام کے لیے نصیحت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اپنے حاکم سے کوئی غلط بات دیکھو، غلط کام دیکھو، تو اس کو سرے بازار رسوا نہ کرو، بلکہ اس کو تنہائی میں جا کر اس کو نصیحت کرو کہ وہ اس برائی سے باز آ جائے. نصیحت خیر خواہی کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ نہیں کہ تو بیٹھا ہے تو تیرا بیٹھنا غلط ہے میں آؤں گا، اس جذبے کے ساتھ نہیں، بلکہ اس جذبے کے ساتھ کہ اس کی اصلاح ہو، وہ صحیح راستے پر چلے. خیر خواہی اب حکام کے ساتھ، اور پھر سارے مومنوں کے ساتھ جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ ایک خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کا دنیا بھی اچھی کرے، اس کی آخرت بھی اچھی کرے. کسی مسلمان سے بھی بغض رکھنا حرام ہے، بالکل. یہاں تک حرام ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں یا لیلۃ البراءہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں کہ جس نے بنو بکر کے جانوروں کے جسم پر جتنے بال ہیں
بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں، مگر 2 آدمیوں کی اس دن بھی مغفرت نہیں ہوتی، الیاذ باللہ۔ اس دن بھی 2 آدمیوں کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہو۔ ایک وہ جو اپنا زیر جامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، جو تکبر کی علامت ہے، وہ متکبر انسان، اس کی مغفرت نہیں ہو۔ اور دوسرا وہ جس کے دل میں کسی بھی مسلمان کی طرف سے بغض ہو، وہ بغض والا بھی، بغض والے انسان کی بھی مغفرت نہیں ہو۔ اتنا سنگین جرم، اتنا سنگین گناہ اس کو قرار دیا کہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف سے دل میں بغض رکھے۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ آدمی بس برا ہی لگتا ہے، اور یہ اگر اس کو کوئی مصیبت پڑے میں خوش ہوں گا، اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے میری خوشی کا سامان ہوگا، یا اگر ذلیل ہو جائے کہیں تو میری خوشی کا کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس سے بغض ہے، اور بغض ہونے کی وجہ سے میں اس کا خیر خواہ نہیں ہوں، بدخواہ ہوں۔ بدخواہ ہونے کے معنی یہ کہ میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کو عزت نہ ملے، یہ ذلیل ہو، دل سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت پڑ جائے، یہ ہے بغض۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ بغض پیدا ہو جائے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس رات میں لاکھوں انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس رات میں بھی ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی جو دوسرے کے ساتھ بغض رکھتا ہو۔ جب بغض رکھنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی بدخواہی میں مبتلا ہو۔ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی شخص سے طبیعت نہیں ملتی، آدمی کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، کسی سے دل ملتا ہے، کسی سے نہیں ملتا، کسی کی طبیعت اور ہے، میری طبیعت اور ہے، اس لیے مجھے اس سے مناسبت نہیں ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ غیر اختیاری بات ہے۔ ایک آدمی کو اس کا بولنے کا انداز اچھا لگتا ہے، کوئی برا لگتا ہے، ایک کو ایک دوسرے کا چلنے کا انداز اچھا لگتا ہے، دوسرے کو برا لگتا ہے۔ اس کی جو طبیعتوں اور مزاجوں کا جو فرق ہوتا ہے وہ بغض نہیں ہے، وہ تو ایک طبعی غیر اختیاری معاملہ ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ مجھے زیادہ میرے دل کو ٹھنڈک پڑتی ہے اس سے ملنے سے، دوسرے سے اتنی نہیں پڑتی، بلکہ طبیعت میں کچھ ایک جو رہتا ہے عدم مناسبت رہتی ہے، دل نہیں ملتا، بس اس حد تک کوئی گناہ نہیں۔ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی ایسی کام پر مجبور نہیں کرتا جو ہماری وسعت سے، طاقت سے باہر ہو۔ اب کسی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، کسی سے نہیں چاہ رہا، تو کوئی اسلام زبردستی نہیں کرتا کہ ہاں نہیں تم ضرور جاؤ اس کے پاس ملو، نہیں دل چاہ جاؤ۔ ہاں سامنے آ جائے تو حقوق جو مسلمان کے ہیں وہ پورے ادا کرنا ضروری ہے، اس سے سلام کرے، سلام کا جواب دے، بیمار ہو جائے تو عیادت کرے، وغیرہ وغیرہ، وہ حقوق تو اپنی جگہ، لیکن مزاج نہیں مل رہا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن بدخواہی کہ یہ چاہتا ہو کہ کسی طرح اس کو عزت نہ ملے، معاشرے میں اس کا وقار قائم نہ ہو، یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے دولت میں، تو اس کی دولت میں کمی واقع ہو جائے، یہ اس کی شہرت بڑھ گئی ہے، اس کی شہرت کم ہو جائے، لوگوں میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ مقبولیت کم ہو جائے،
یہ خیال اگر دل میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ ہے بغض. اور بغض کا صلہ کیا ہے؟ الیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مغفرت کے راستے بند کر دیے اس شخص نے جو دوسرے سے بغض رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے. تو بغض کے بجائے جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ خیر خواہی، نصیحت کے معنی خیر خواہی. یہ ہے بھائی ہونے کا تقاضا. اور اس کا ایک معیار، قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس خیر خواہی کا ایک معیار بڑا بہترین بتا دیا ہم سب کو، کہ جب تم کسی بھی مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو یہ کام کرو کہ پہلے اس کو اپنی جگہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ دو. کیا معنی؟ یہ سوچو کہ جو معاملہ میں دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں اگر وہ میرے ساتھ کرتا تو میرے لیے کیا ہوتا؟ مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا؟ اگر وہ مجھ سے یہی کام کرتا جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا؟ اگر تمہیں اپنے ساتھ وہ معاملہ پسند نہیں ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی وہ بنا کرو. چنانچہ فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک. اپنے بھائی کے جو بات تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو. اگر اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ میں خوشحال ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنی اور اپنے اہل وعیال کی اچھی طرح ضرورتیں پوری کر سکوں، پیسے میرے پاس زیادہ آ جائیں، تو اگر اپنے لیے پسند کرتے ہو تو اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرو. اور پسند کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ خود جتنی توفیق ہو اس کے خدمت میں ہدیہ پیش کر دو، اور کچھ نہیں تو دعا کرو یا اللہ یہ اپنی ایسے غربت کی حالت میں ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے خوشحال کر دیجئے، دعا کرو. تو اگر اپنے لیے دولت پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. اگر اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو کہ دنیا میری عزت کرے تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو کہ اس کی بھی عزت کی جائے. اگر اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ دنیا کے اندر مجھے اچھی طرح پکارا جائے، میرے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائے، میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے، تو اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. یہ اتنا عظیم معیار دے دیا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرو. اور ان لوگوں کی سخت مذمت فرمائی قرآن کریم نے جنہوں نے اپنے اور دوسرے کے لیے دوہرے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں. اپنے اور دوسرے کے لیے دوہرے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں. سورہ مطففین میں پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا عذاب ہے دردناک ان لوگوں کے لیے جو خود اپنا دوسرے کا حق دینے پر نے کا موقع آتا ہے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، اور جب خود اپنا حق لینے کا وقت آتا ہے تو پورا لیتے ہیں، ایک حبہ نہیں چھوڑتے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آج دنیا جو ہے نا وہ عجیب الٹی گنگا اس میں یہ بہہ رہی ہے کہ ہر انسان اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہے. تحفظ حقوق مزدوران، تحفظ حقوق خواتین، تحفظ حقوق فلاں نسل کے لوگ، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہا ہے اور حقوق کے لیے اپنا جھنڈا لیے کھڑا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ذمے کچھ فرائض بھی ہیں، میں وہ فریضہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں. مثلا
یہ حدیث بہت یاد ہوتی ہے لوگوں کو کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. یاد ہے نہیں حدیث؟ یہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اور جو اگر مزدوری کر رہا ہے یا محنت کر رہا ہے تو اس کو تو سب سے زیادہ یاد ہوتی ہے کہ بھائی میرا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مجھے پیسے ملنے چاہیے. لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ پسینہ نکلا بھی کہ نہیں. یعنی میرے ذمے جو فریضہ تھا کہ میرے ذمے جو خدمت سونپی گئی تھی اور جس خدمت کی میرے لیے اجرت یا تنخواہ مقرر کی گئی ہے وہ خدمت میں پوری ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو میں اس میں 8 گھنٹے پورے دے رہا ہوں یا نہیں. اگر 8 گھنٹے پورے نہیں دے رہا تو اس کے معنی یہ کہ میں خیانت کر رہا ہوں، اور جتنی دیر خیانت کر رہا ہوں اتنی دیر کی تنخواہ میرے لیے حرام ہے. تو آدمی یہ تو دیکھتا کہ میرا حق کیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میرا فریضہ کیا ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے فرائض پر. ہر آدمی کو اس کے فریضے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنا فریضہ ادا کرو. اگر ہر انسان اپنا فریضہ ادا کرنے لگے تو سارے کے حقوق ادا ہو گئے، سب کے حقوق ادا ہو گئے. اگر شوہر اپنے سارے فرائض ادا کرے جو اللہ نے اس کے ذمے اپنی بیوی کے لیے مقرر کیے ہیں تو بیوی کا حق ادا ہو گیا. اگر بیوی اپنے ذمے سارے فرائض ادا کرے جو اللہ نے اس کے ذمے مقرر کیے ہیں تو شوہر کا حق ادا ہو گیا. اگر مزدور اپنے سارے فرائض ادا کرے تو اس کے آجر کا حق ادا ہو گیا. اور اگر آجر اپنے ذمے جو فرائض ہیں وہ پورے ادا کرے تو مزدور کا حق ادا ہو گیا. تو جتنا انسان اپنے فرائض کی طرف متوجہ ہوگا ہر انسان، تو دوسرے فریق کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا. ہر جگہ قرآن یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضرات صحابہ جایا کرتے تھے. حضور بھیجتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، خاص طور سے جانوروں کی زکوٰۃ اور زرعی پیداوار کی زکوٰۃ. تو ان کو بھیجتے تھے صدقہ وصول کرنے کے لیے، ان کو یہ تاکید فرماتے تھے کہ خبردار کسی بھی شخص سے اس کے جتنی واجب ہے اس کے ذمے اس سے 1 حبہ زیادہ مت لینا. اور یہ فرمایا کہ مثلا جانور ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ لینی ہے، بکریاں ہیں تو بکریوں کی زکوٰۃ لینی ہے، تو ایسا نہ کرنا کہ جو سب سے قیمتی بکری وہ اٹھا کے لے آؤ، نفیس قسم کی بکری نہیں، درمیانے درجے کی لینا. اس کو یہ ہدایت ہے کہ خبردار کسی کے حق پر ذرہ برابر اس کے حق میں کمی نہ ہو. اور دوسری طرف جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان سے یہ فرمایا کہ جب تمہارے پاس صدقہ لینے کے لیے کوئی آئے تو وہ راضی ہو کے جائے، اس کو راضی کر کے بھیجنا. تو ان کو ان کے فرائض بتائے صدقہ وصول کرنے والوں کو کہ تم خبردار کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرنا. اور جو صدقہ دینے والے ہیں ان کو ان کے فرائض بتائے کہ جب مصدق آئے تو وہ لا یفرقنکم الا عن رضن، وہ تمہارے سے جب واپس جائے تو راضی ہو کے جائے، اس کو خوش کر کے بھیجنا. یہ نہیں کہا کہ مصدق سے کہا ہوتا کہ زبردستی جا کے گلے میں پھندا ڈال دینا اور زبردستی کر کے ان سے وصول کرنا. اور دینے والوں سے یہ نہ کہا کہ بھئی آئے تو ذرا اس کے خلاف جھنڈیاں لے کے احتجاج کرنا، اگر تمہیں تمہاری زیادتی ہو رہی ہو تو تم اس میں ہڑتال کر دینا.
تمہیں احتجاج کرنا، جھنڈے بلند کر دینا، نہیں، ہر ایک کو اس کے فرائض بتائے کہ تمہارا فریضہ یہ ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے، تم اپنا فریضہ ادا کرو گے اس کا حق ادا ہو جائے گا، یہ اپنا فریضہ ادا کرے گا اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو یہ جو اصول بتا دیا ہے، قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے بھی وہ چیز بری سمجھو جو دوسرے کے لیے بری سمجھتے ہو۔ تم اگر کسی کے ساتھ کوئی سلوک کر رہے ہو تو اپنی جگہ اس کو کھڑا کر لو اور اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر لو، اس کو اپنی جگہ کھڑا کر لو، پھر دیکھو کہ اگر یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو مجھے اچھا لگتا یا برا لگتا۔ اگر برا لگتا تو ہرگز وہ معاملہ دوسرے کے ساتھ نہ کرو۔ یہ اتنا عظیم اصول ہے اخوت کا، بھائی چارے کا، کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر یہ حق ہے نصیحت، خیر خواہی، اور خیر خواہی کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ انسان اس کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایسا اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے مسائل حل ہو جائیں، سب کے حقوق ادا ہو جائیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کسی کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں وہ آیا اس حدیث کی، اس ہدایت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو مطابق لانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔